معزز و محترم برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على سيدنا إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اہل سنت، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے مزاج سے آپ حضرات واقف ہیں کہ میں چاپلوسی اور بلا وجہ کی تعریف کسی کی کرتا نہیں ہوں۔ بہت سخت مزاج آدمی ہوں، عوام سے لے کے علماء تک کے طبقے کو میرے مزاج سے شکایت ہے، اور میں جیسا ہوں اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مزاج کے ساتھ بالکل صحیح رکھا ہے۔ ہندوستان میں جن شعراء کو میں پسند کرتا ہوں ان میں ایک نام شاداب رضوی کا بھی ہے، کہ میں ان کی نعت خوانی کو، قصیدہ خوانی کو، منقبت گوئی کو بغور سنتا ہوں اور داد سے بھی نوازتا ہوں، اور بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بھی پڑھی، حضور کی نعت بھی پڑھی، خلفائے اربعہ کا تذکرہ بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں تمام مجتہدین، اولیاء، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کو سمیٹ دیا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ہمارے آقاؤں کی لسٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے، 1400 سالوں میں لاکھوں لاکھ اولیاء کرام، سب ہمارے سروں کا تاج ہے، سب ہمارے آقا ہے۔ لیکن آج میں اس آقا کا تذکرہ کروں گا کہ جس آقا کے بنا آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ نے نماز عشاء نہیں پڑھی، اگر آپ نماز عشاء پڑھنا باقی ہے تو یقین جانیے اس آقا کے بنا آپ کی نماز عشاء کی جو شروعات ہے وضو، وہ بھی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وضو ہو ہی نہیں سکتی ہے، نماز کی ابتدا نہیں ہو سکتی، نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس آقا کے بنا نہ آپ کا حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی عبادت بدنی، نہ عبادت مالی، کسی طرح کی کوئی عبادت اس آقا کے بنا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے بھئی ایسے کون سے آقا ہے کہ جو ہمارے لیے جزو لا ینفک ہے، جدا نہ ہونے والا حصہ ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماہ شعبان ہے اور اس آقا کا 2 تاریخ کو عرس مبارک تھا،
آپ دیکھیں بمبئی میں حال فی الحال میں گزرنے والے اولیاء اللہ کے آراز بھی بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں. صدی 2 صدی 5 صدی 10 صدی پہلے گزرنے والے بزرگوں کے آراز بھی بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں. لیکن اسلام کی ایک ایسی مظلوم شخصیت ہے جس کو یکسر فراموش کر دیا گیا اور طبقہ علماء نے فراموش کیا ہے, طبقہ خواص نے فراموش کیا ہے, دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں نے فراموش کیا ہے. ان بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے, اور میں نے جب ان پر تقریر کی تو ایک بوڑھا جو بالکل آخری مرحلے میں تھا مجھ سے کہتا, مولانا آج آپ کی زبان سے ایک نئے ولی کا تعارف ہوا مجھے. بھیا موبائل بند رکھو, او بھائی صاحب سوئچ آف کرو یا سائلنٹ پہ ڈالو. تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں, حضرات آج مجھے بالکل پہلی مرتبہ اس ولی کا تعارف ہوا. آج تک تو ہم نے بہت سنا, تو غوث پاک, غریب نواز اور اعلیٰ حضرت ہی کے بارے میں سنا. آج ہمیں پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوئی شخصیت ہے, اور اتنی بڑی شخصیت. آپ تو سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بغیر آپ غسل بھی نہیں کر سکتے. غسل, آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کس طریقے سے کرا جائے, نام کس طرح رکھا جائے, عورت کے ایام نفاس کے مسائل, غرض کے وہاں سے جو مذہب حنفی ہماری زندگی میں آتا ہے تو مرنے تک, مرنے کے بعد بھی مذہب حنفی کے مطابق غسل کیسے دینا ہے, نماز جنازہ کیسی پڑھنی ہے, تدفین کیسے عمل میں آئیں گی. غرض کے پیدا ہونے سے مرنے تک جو مذہب ہماری زندگی کے اندر دخیل ہے, اس مذہب کے بانی, مبانی, فاؤنڈر, اس مذہب کے مدون کرنے والے, اس امت کے محسن اعظم امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. آپ کہیں گے حضرت آپ کو تو تقریر کسی اور موضوع پہ کرنی چاہیے. شاید آپ نے آج کے جلسے کا اشتہار نہیں دیکھا کہ آج کے جلسے کے اشتہار میں موضوع ہی یہ ہے سیرت امام اعظم. اور امام اعظم پر بولنا ہو تو کلیم حنفی کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ دلائل کی روشنی میں بیان کرے. میں نے امام اعظم کو پڑھا نہیں ہے, واللہ باللہ تاللہ میں نے امام اعظم کو پیا ہے, اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے مجھے لاکھوں کتابوں سے بے نیاز کیا. جب میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھا اور خوب پڑھا اور ان کی مبارک سیرت کو پڑھا تو یقین جانیے کہ مذہب حنفی کی حقانیت پر مجھے کامل یقین ہوا. اور یہ تو میرا اپنا یقین ہے. امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور مذہب شافعی کے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سینہ پاک سے 5 نہریں نکلی. ایک نہر کچھ دور جا کر سوکھ گئی جس کا نام امام ابو داؤد ظاہری کی نہر ہے. پھر 4 نہریں بہ رہی ہے, حنفیت کی, شافعیت کی, مالکیت کی, حنبلیت کی. لیکن قریب قیامت 3 نہریں سوکھ جائیں گی اور ایک ہی نہر ہے جو بہتے رہیں گی, وہ نہر ہے امام اعظم ابو حنیفہ. جب حضرت عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے. نبی کسی امتی کی تقلید نہیں کرتا ہے. جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے اور جب وہ اجتہاد کریں گے اور مسائل بیان کریں گے تو ان کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد سے میل کھائے گا اور ان کے اجتہاد سے مذہب حنفی کی تائید ہوگی. جب امام مہدی حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے تو امام مہدی کی جو نماز ہے وہ حنفی مذہب کے مطابق ہوگی. آپ جانتے ہو آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ آج لوگ حنفی لکھنے کو اپنے نام کے آگے آر محسوس کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے مذہب حنفی کی حقانیت پر 6 کتابیں لکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم صرف حنفی ہیں اور کچھ نہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ دیا ہے, اخیر میں جب دستخط فرمائی ہے تو نام کیا لکھتے تھے؟ احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری.
قادری سے پہلے اعلیٰ حضرت حنفی لکھتے تھے، قادری سے پہلے۔ آج حضور غوث پاک کا بھرپور تذکرہ کیا جاتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم مجھے حبہ برابر اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن امام اعظم کا تذکرہ کیوں نہیں جو غوث اعظم سے بھی 400 سال پہلے کے بزرگ ہے، اور مقام و مرتبے میں حضور غوث اعظم سے بڑھ کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، تابعی، اور 70 صحابہ کی زیارت فرمائی ہے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ سن لیجئے، خدا وند قدوس و جبروت، دین بھیجنے والا خدا، دین لانے والے مصطفیٰ، دین پھیلانے والے صحابہ، اور اس دین کو لکھنے والے سب سے پہلے ابو حنیفہ، سب سے پہلے ابو حنیفہ۔ امام عبداللہ داؤد خریبی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نماز کے بعد امام اعظم کے لیے دعا کرے، اگر امام اعظم نہ ہوتے تو امت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ یہ امام اعظم کا احسان ہے کہ انہوں نے 12,93,000 مسائل حدیث و قرآن سے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ روٹیاں بنی ہوئی ہے، صرف کھانے کا کام ہے، نئے سرے سے بنانے کا کام نہیں ہے، حدیث قرآن میں تحقیق کر کے دین سمجھنے کا کام نہیں ہے۔ اب امام اعظم نے سب کچھ آسان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آج لوگ مجھے بھی بولتے ہیں صوفی کلیم کی جگہ کوفی کلیم، میں تو بہت ہیپی ہوں، خوش ہوتا ہوں، بولو، کیونکہ میرا امام کوفی ہے۔ تو اس میں چڑھنے کی بات کیا ہے؟ وہ تفضیلی، وہ رافضیوں کا جھٹن کھانے والے جب ان کی ٹھکائی ہوتی ہے تو صوفی کلیم کی جگہ کوفی کلیم کہتے ہیں۔ ابھی تو میرا امام ہی کوفی ہے، اور کوفہ وہ شہر ہے جس میں 1700 صحابہ تشریف لائے، جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود جو ایسے صحابی ہے نبی کے، حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ عبداللہ ابن مسعود مدینے سے کوفہ آتے ہیں، ان کے شاگرد، اچھے سے سن لو، دماغ حاضر ہے، آدھے مناظر تم بھی بن کے اڑ جاؤ، اور میں ویسے بھی مناظرہ سینٹر کھول رہا ہوں بمبئی میں، ٹھکائی سینٹر، آسان لفظوں میں، سب کا مفت دماغی علاج بغیر کسی فیس کے۔ امام اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے اجلہ صحابہ میں سے، عبداللہ ابن مسعود، اور ثقہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ کوفہ آئے، ان کے شاگرد علقمہ، حضور کے شاگرد عبداللہ ابن، تمہیں ایک ایسا نقطہ میں دے رہا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کسی عالم نے مذہب حنفی کی حقانیت پہ نقطہ دیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے حنفیت کو پڑھا نہیں ہے، پیا ہے بھائی۔ محمد الرسول اللہ کا شاگرد عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ کے شاگرد ابراہیم نخعی کا شاگرد حماد، جس نے کوفہ میں برسوں تک علوم دینیہ کو عام کیا، ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے اکتساب فیض کیا، اور امام اعظم کے 4000 اساتذہ ہیں، جس کے جتنے زیادہ استاد ہوں گے اس کے پاس اتنا علم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے حماد سے علم سیکھا، جب حماد کا انتقال ہو گیا، وصال کر گئے، اس عبداللہ ابن مسعود کی مسند پہ امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے، پہلے آپ نے 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ پڑھ کے وہ مجتہد ہو گئے۔ جب وہ مجتہد ہو گئے، اب سنو، جو آج کل کے گوگل کے مقلد یہ لونڈے اہل حدیث مذہب حنفی پر بھونکتے ہیں، کبھی یہ کتے کے بچے میرے سامنے آ کر بات کریں، اللہ کی قسم 2 سیکنڈ میں ان کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ یہ کسی چائے والے کے پاس، رکشا والے کے پاس، کپڑا بیچنے والے کے پاس جا کر تو بخاری مسلم دکھائیں گے، لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ بھوکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث و قرآن کے خلاف قیاس کیا ہے۔ نہیں، ابو حنیفہ نے پہلے 40 لوگوں کو اتنا پڑھا
آیا کہ وہ خود مجتہد بن گئے. جب وہ مجتہد بن گئے تب امام اعظم کسی نہ کسی مسئلے کو حدیث و قرآن سے حل کرتے اور ان کے سامنے رکھتے. جب وہ مجلس مشاورت اسے ڈن کر دیتی ہاں یہ مسئلہ اوکے ہے, تب وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا. یاد رکھو مذہب حنفی کا ہر مسئلہ اجتماعی ہے. مذہب حنفی کا ہر مسئلہ مشوروں کے بعد مذہب حنفی قرار دیا گیا ہے. امام شافعی نے اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں, امام مالک نے اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں, امام حنبل نے قیاس اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں, لیکن ابو حنیفہ نے اپنے مسئلے کو 40 مجتہدوں کے سامنے پیش کیا. جب سب نے ڈن کر دیا تو الفقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے, اس میں اس مسئلے کو لکھ دیا گیا. معلوم پڑا مذہب حنفی قرآن و سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے اور یہ رسول پاک علیہ السلام کا کہ منہج کے مطابق ہے. آپ دیکھیے حدیث ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی نماز شروع کرتے وقت, اور شوافی یہیں تک ہاتھ اٹھاتے, مالکیہ بھی یہیں تک اٹھاتے ہیں, حنابلہ بھی یہیں تک اٹھاتے ہیں, اور یہ گوگل کا مقلد بھی یہیں تک اٹھاتا ہے. امام اعظم کا قول ہے یہاں تک اٹھاؤ, ایک حدیث یہاں تک ہے. اب غور کرو کہ جب ہم امام اعظم کے مذہب پہ عمل کر کے یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جاتے تو یہیں سے, دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گئے. مذہب حنفی سب سے زیادہ محتاط, سب سے زیادہ اقرب الی النصوص, بلکہ نجات کا ذریعہ ہے. کیوں نہ ہو کہ جب ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین, قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام یا امام المسلمین, وعلیکہ السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. ابو حنیفہ کو مسلمانوں کا امام بنایا کس نے؟ ابے نٹھلے رسول اللہ نے بنایا, رسول اللہ نے بنایا ہے. تو جسے رسول امام بنا دے اس کی امامت پہ کوئی بھوکنے سے کیا فرق پڑتا؟ ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا, ایک گوگل کا مقلد ملا اور آیا ایئرپورٹ میں, سلام دعا کے بعد کہا آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ تو میں نے کہا للہ پہلے اردو سیکھ لے, اس میں گری نہیں اس میں گرامی ہوتا. تو میں نے کہا کلیم حنفی. بولے آپ حنفی کیوں ہیں؟ خدا رسول نے کہا کہ آپ حنفی بنو. وہ جس امام کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا نام قرآن میں آیا ہے کیا؟ تو میں نے کہا تیری شادی ہوئی؟ بولے الحمدللہ 4 عدد بچے ہیں. تو میں نے کہا جس عورت سے تو نے شادی کیا اس کا نام قرآن میں آیا؟ تو بولے عورت کا نام کیوں آئے گا؟ قرآن نے تو کہا نکاح کرو, نکاح کا حکم دیا ہے, میں نے نکاح کیا. تو میں نے کہا گدھے قرآن نے کہا تقلید کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, علماء کی تقلید کرو. تو امام اعظم کا نام کیوں آئے گا؟ پوری امت نے پہچان لیا یہ امام اعظم ہے, ہم نے تقلید کرنا شروع کیا. وقت کم ہے, وقت کم ہے, اور یہ گھر ہے, یہ میدان نہیں ہے. تھوڑا سا احتیاط کرو, جذبات پہ قابو رکھو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے یہ شروع ہوئی, تو پھر محمد الرسول اللہ سے عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود سے علقمہ, علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی, ابراہیم نخعی کے بعد حماد, حماد کے بعد ابو حنیفہ, ابو حنیفہ کے شاگرد جنہوں نے کتابیں لکھی امام اعظم سے سن کر, کون؟ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, الشیبانی رحمہ اللہ, امام محمد. تو سنو فقہ حنفی حقیقت میں فقہ محمدی ہے جو محمد سے شروع ہو کے محمد پہ ختم ہوتی ہے. آج کہتے ہیں نہیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے. بہت پہلے کی بات ہے جب میں سنگل پسلی کا تھا, تو جب میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو چند شریر غیر مقلد لڑکے جوکر نائک کے فالوور جن کو صرف ضرورت کی چیزیں رٹا دی جاتی, آتا جاتا کچھ نہیں, اندر سے پورے خالی ہے, یہ چائنا کا مال ہے, ان کو چند چیزیں رٹا دی جاتی ہیں. یہ مبالغے کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے عین قاف ہا بہت گاڑا نکالتے, اور لوگ سمجھتے بہت قابل ہے. ہمیشہ یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں بات؟ تو اب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 2-3 لونڈے میرے پاس آئے, میری ہلکی داڑھی نکلی تھی, بہت پہلے کی بات ہے, لگ بھگ غالباً سن 2000 یا 98 کی بات ہوگی. تو آئے, بولے ماشاءاللہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں, بولے بالکل پڑھنا چاہیے.
بہت اچھی بات ہے آپ بھری جوانی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے آج معلوم پڑا کہ بھری جوانی میں نماز پڑھنا تعجب کی بات ہے. بولے آپ الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے نماز پڑھی، لیکن یہ نماز نبی والی نماز نہیں ہے، امتی والی نماز. ان کے چوچلے اور ان کے داؤں پیچ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ میں جب خانقاہ حنفیہ کھولوں گا تو قاعدے سے آپ کو سکھاؤں گا. تو میں نے کہا آپ کو غلطی ہوئی ہے، میں امتی ہوں اسی لیے امتی جیسی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ مجھے نبی تو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. بولے آپ سمجھے نہیں، یہ کوفی نماز ہے، مدنی نماز نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ جانا کہاں تک چاہتا ہے. تو بولے یہ اصل میں کوفہ والی نماز ہے. میں نے کہا اچھا علاقے کی بھی نماز ہوتی ہے؟ تو پھر میں تو بمبئی کا ہوں، مجھے بمبئی والی نماز سکھا دو. بولے مولانا آپ بات سمجھے نہیں، یہ ابو حنیفہ والی نماز ہے، محمد رسول اللہ والی نماز دوسری ہے. تو میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ بولے آؤ بخاری کے اندر دیکھو، جب حضور رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے. تو میں نے کہا محمد رسول اللہ کی نماز میں صرف رفع یدین؟ اگر نماز سکھا رہے ہو بخاری مسلم سے تو ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک سکھا دو. میرا دعویٰ نوٹ کر لو، بیان بھی آن لائن چل رہا ہے. جو غیر مقلد مجھے سن رہے ہیں اور شوق سے سنتے ہی سنتے، مجھے تو خاص طور سے سنتے، کہ کوئی غیر مقلد مائی کلال جو عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے یعنی حدیث پہ چلنے کا، اگر وہ سیاہ ستہ میں سے ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک نماز دکھا دے تو میں اس کے وزن کے برابر اس کو سعودی ریال دوں گا. تم حدیث پہ چلنے کی بات کرتے ہو، بے وقوف ہو. امام اعظم پہ قربان جائیے کہ جس نے ہمیں آج کہتے امام ابو حنیفہ کو تو 3 ہی حدیث یاد تھی، 3 سے زیادہ حدیث یاد نہیں تھی. تو میں نے کہا اچھا ہوا ابو حنیفہ کو 3 ہی حدیث یاد تھی تو 1300 سال تک تم کو نکلنے نہیں دیا. 14ویں صدی میں انگریز کے دور میں نکلے. اگر ابو حنیفہ کو 4 حدیث یاد ہوتی تو تم تو قیامت تک باہر نہیں آتے. جسے 3 حدیث یاد تھی وہ پوری نماز سکھا گیا. اب مثال کے طور پر یہ عالم صاحب بیٹھے، مولانا عارف یہی ہے؟ اچھا اون صاحب، مولانا اون صاحب اون ہے ابھی یہ فی الحال. اچھا مولانا نور محمد صاحب، ہاں ماشاءاللہ خلیفہ تاج الشریعہ مولانا نور محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اب آپ نے ہاتھ باندھا، ان غیر مقلدوں سے کہو دیکھو اگر نماز سکھا رہے ہو رسول والی تو پوری سکھانا، آدھی ادھوری 2-4 مسئلے مت سکھانا. ہر فرقہ 2-4 مسئلے لے کر اپنی دکان کھول کر بیٹھتا. فرقوں کے پاس مسئلے ہوتے، مکمل دین نہیں ہوتا. مکمل دین صرف مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے پاس، اور فرقوں کے پاس صرف مسئلے ہوتے. تو پہلے یہ بتا کہ اگر میں نے اللہ اکبر اکیلے پڑھ رہا تھا، زور سے میرے منہ سے نکل گئے اللہ اکبر، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہیں سے شروع کر. غیر مقلد مر جائیں گا لیکن کبھی آپ کو نہیں بتائیں گا. یہ تو چند مسئلے رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، رفع سبابہ اور 2-4 مسئلوں کے اندر یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ رفع یدین کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں رفع یدین کا دوام ثابت ہو. یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے محسن اعظم، جنہوں نے اس امت کے سامنے سب سے پہلے فقہی مذہب حنفی پیدا کیا، مذہب حنفی بنایا. ایک غیر مقلد سعودیہ چلا گیا تھا بیچارہ پلمبر کام کرنے، لیکن وہاں 2-4 متوے کتوے اتوے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس کو 2-4-10 گاڑی عربی کے 2-4 الفاظ سکھا دیے گئے، 2-4 حدیثیں رٹا دی گئی اور عین قاف ہا کا مخرج بہت کوٹ کے اس کے اندر بھرا گیا. جب وہاں سے لوٹا تو لوٹنے کے وقت میں ایک بہت اچھی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہاں آیا ہندوستان طبیعت ناساز ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے یہ محقق صاحب. جب یہ لوگ سعودی جاتے تو پتہ نہیں وہاں کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے، پانی میں کیا خاص بات ہے. یہاں سے تو اچھے خاصے سننی جاتے، وہاں جانے کے بعد دماغ پھر جاتا. تو جب یہ سعودیہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، سعودی ریجیکٹ ہوتے ہیں، تب یہ بہت بڑے محقق علامہ فخامہ اسامہ اوباما پاجامہ اور چھوٹے موٹے مولوی کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے. بخاری مسلم سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ دلندروں کو بخاری کا پورا نام بھی نہیں معلوم، منحوسوں کو، حرام الطاہروں کو. وہ اتنا بڑا امام بخاری 6 لاکھ حدیث جس کو یاد تھی، انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں لکھ کر بھی تقلید کا انکار نہیں کیا. یہ منحوس خالی الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کرتا.
तो बहरहाल वो साहब आए, तबीयत नासाज हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, नब्ज देखने के बाद उनको चिट्ठी लिख दी और उसके बाद 500 रुपए लिए। तो इनका दिमाग खराब हो गया, मनहूस के डिस्पेंसरी में कोई दवा भी नहीं है, फिर भी मुझसे 500 लिए। अब ये चिट्ठी लेकर इनको कहाँ जाना चाहिए? मेडिकल स्टोर में ना। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा काबिल थे, फजूल से फाजिल थे, आलिफ से अल्लामा थे। अब ये चले गए एक उन साहब के पास जो चप्पल सी रहे थे कि हुजूर जरा बताइए ये दवा ठीक है कि नहीं है। अब वो चमार साहब ने भी अपना चश्मा दुरुस्त किया, उसके बाद फरमाया ना ना ना, पहली बात तो इसकी राइटिंग ही सही नहीं है, कम बकत की, ये कोई राइटिंग है? और उसके अंदर जो दवा लिखी है वो खाना मत है, मोटी मोटी गोलियां आपके हलके मुबारक के अंदर फंस जाएंगी। अभी नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अब ये साहब हल्ला मचाने लगे कि बताओ कैसा मनहूस डॉक्टर है, उल्टी पुल्टी दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने फलाने चप्पल सीने वाले साहब से पूछ लिया, वरना बेड़ा गर्क हो जाता। हाँ, बताओ कैसा मनहूस डॉक्टर है कि उसने मुझे उल्टी पुल्टी दवा दिया। कलेजे पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताना, अगर डॉक्टर कोई दवा लिख कर दे तो उस चिट्ठी को किसे दिखाया जाता है? नहीं, अगर आपको तहकीक करना हो कि दुरुस्त है या नहीं तो डॉक्टर को ना, दूसरे डॉक्टर को, कि चाय बेचने वाले को, रक्षा चलाने वाले को, पकौड़ी तलने वाले को, गारमेंट में काम करने वाले को, कि हुजूर सिलते सिलते जरा एक नजर यहां भी मार लीजिए। नहीं ना, डॉक्टर को। लेकिन ये मरदूद गया कहां? चप्पल सीने वाले के पास। आज जो ये लोग भौंक रहे हैं गूगल के मुकल्लिद कि ये हनफी मजहब, ये अहले हदीसों की बात कर रहा हूं, ये हदीस के खिलाफ है, इसके मसाइल गलत है, अबू हनीफा ने हदीस कुरान छोड़कर मसला बयान किया है, इनसे कहना बेवकूफो, जिस तरह डॉक्टर की चिट्ठी डॉक्टर को दिखाई जाती है, अबू हनीफा मुजतहिद मुतलक है, मुजतहिद, उनके बाद इमाम मालिक है, उनके बाद उनके शागिर्द इमाम शाफई है, उनके बाद उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद है। इमाम आजम ने जब मजहब को बनाया, मसाइल को बताया, उसके बाद जो 3 मुजतहिद गुजरे हैं उनमें से किसी ने इमाम आजम के मसलक को गलत कहा? नहीं कहा। तो अरे तू है कौन जिसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता? 1 अक्टूबर लिखा तो 11 कबूतर पढ़ रहा था। बोले 11 कबूतर नहीं चलेगा ना 12 कबूतर चले। बताओ कितने बड़े मनहूस हैं। अरे ऐसे ऐसे मैं सच्ची का एक वाकया बता रहा हूँ, ये हकीकत है, हंसने की बात नहीं। एक साहब सऊदी गए, पहले तो ठीक ठाक थे, पान पट्टी पे बैठते थे, 2-500 आता था, घर चल रहा था। ज्यादा कमाने के चक्कर में सऊदिया चले गए, पता नहीं वहां कौन से मुहक्किक साहब से उनकी मुलाकात हो गई, भोजपुरी अरबी सीख लिए। जब तशरीफ लाए, ये झापक झुआ दाढ़ा, ये बड़ा फेतुल उलूम और ये माथे पे शामी कबाब। जब तशरीफ लाए तो बहुत बड़े मुहक्किक साहब। अब माँ ने कहा बेटा माशाअल्लाह तुम बड़े भी हो गए, तुम्हारा झापक झुआ दाढ़ा भी आ गया, अब एक काम करो शादी कर लो और फिर तुम्हारी निशानी छोड़ के चले जाओ। तो बोले हम शादी तो करेंगे लेकिन लड़की दीनदार होनी चाहिए। तो माँ बेचारी हेरने लगी, तलाशने लगी, रिश्तेदारों को बुलाया कि भाई कोई लड़की तलाशो। तो बड़े तलाशो जुस्तजू के बाद एक आदद लड़की जो है वो सोमो सलात की पाबंद मिल गई मुहक्किक साहब को। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। ये साहब भी जरा असर में पहले ही तशरीफ ले जाते हैं, जबकि असर का वक्त ही शुरू नहीं होता है, वहीं जाकर टर्राने लगते हैं। ये बड़ी बड़ी टांग फैला के बीच में से कुत्ते का बच्चा निकल जाए, फिर वह हाँ मेरी बातें लोगों को बड़ी बुरी लगती है यार, मैं परवाह भी नहीं करता। तो बहरहाल जब वो 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ लड़की ने नमाज नहीं पढ़ा, तो मुहक्किक साहब ने देखा कि भाई नमाज नहीं पढ़ी, तो सोचा शायद असर में पढ़ लेंगी। तो असर में भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो मुहक्किक साहब का पारा जरा चढ़ गया। तो मगरिब के बाद पूछा कि ये सुनो, हमने तुमसे शादी की थी दीनदारी की बुनियाद पर, दीनदारी के बुनियाद पे शादी की थी, अब मैं देख रहा हूं आपने जोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, क्या मामला है? तो औरत ने कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर, मैं इस हालत में हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। तो जैसी इसने कहा कि मैं इस हालत में हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मुहक्किक साहब की रगे खबासत फड़क गई, मुंह से बात कम जाग ज्यादा निकली। कहा किसी हालत में भी हो नमाज माफ नहीं है, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो उसने कहा बात दरअसल ऐसी है, आप समझ नहीं रहे, मैं उस हालत में हूं जिसमें नमाज होती नहीं है। बोले नहीं, नमाज हर हालत में होती है। तो उसने थोड़ा खोल कर बताया कि मैं इस वक्त हायजा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। तो इन्होंने अबू दाऊद की हदीस सुना दी, ला सलातु तुक़बलु हाइज़िन इल्ला बिख़िमार, कि हैज वाली की नमाज नहीं होती जब तक दुपट्टा ना ओढ़े, तो दुपट्टा ओढ़ ले तेरी नमाज हो जाएगी। अरे उसने कहा मैं दुपट्टा क्या पूरी कंबल ओढ़ूंगी तब भी मेरी नमाज नहीं होगी।
تو اس نے کہا اچھا لگتا ہے تم نے کسی حنفی مولانا سے دین سیکھا ہے تبھی تم کہہ رہی ہو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ نماز ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے۔ یہ میں تمہیں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں معلوم ہے؟ خود سے حدیث و قرآن پڑھنے کے نتیجے کیا ہیں۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی تو اس نے کہا جاؤ مائکے جاؤ، جب پوری مکمل محمدی بننا تب آنا۔ اب یہ عورت آئی، اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا، وہ تو عربی میں حدیث بولا، ہو سکتا حدیث ایسی ہو، میں نے ہی شاید غلط مسئلہ سنا ہو۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی، ہمجولیوں کے ساتھ، کہا یہ بتاؤ جی اس حالت میں نماز پڑھا جاتا ہے؟ عورتوں نے کہا کم بخت ماری اتنی بڑی ہو گئی تم گھوڑی، تم کو نہیں پتا اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہا رہے مجھے تو پتا ہے، لیکن وہ سعودیہ سے جو حضرت تشریف لائے ہیں وہ بڑکے محقق صاحب، تو وہ تو حدیث سناتے ہیں ڈائریکٹ، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار۔ تو اب عورتوں نے کہا دیکھو ہم تو روٹی بیلنا جانتی ہے، جھاڑو پوچھا جانتی ہے، اب حدیث قرآن تو مفتی کلیم جانتے ہیں، تو انہی کے پاس چلنا پڑے گا نا۔ تو چلو ایسا کرو مفتی کلیم حنفی کے پاس چلیں گے، کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے بمبئی کی سرزمین پر۔ تو عورتوں نے جو ہے خط لکھ کر ہم سے بھیجا کہ حضرت ہماری ایک ہمجولی ہے، اس کا شوہر اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، تم اپنے سسرال پہنچو اور کسی دن ہماری دعوت کرو، میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے شوہر صاحب کو انشاءاللہ ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دیں گے، ایک ہی گولی میں ساری جو ہے ان کی جلاب نکال دیں گے، سب صاف ہو جائیں گے۔ اب جب میں وہاں پہنچا، وہ لڑکی بھی پہنچی، اب میں وہاں بیٹھا تو وہ محقق صاحب وہیں سے دور سے تشریف لا رہے تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ۔ تو جب قریب آئے تو بولے مولانا کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو میں نے کہا سوچا آپ سے کچھ جو ہے صرف ہم کلامی ہو جائے۔ بولے جو بات کیجئے گا اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کی 6 کتابوں سے۔ بتاؤ حضور جاتے جاتے 6 کتاب تو دے کر گئے تھے امت کو، یہ 6 کتابوں سے مسئلے سیکھنا، صحابہ یہی 6 کتاب دے کر گئے تھے خبیثوں۔ تو میں نے کہا رہے آپ اتنا تلملا کیوں رہے، پہلے بیٹھیے تو اطمینان سے سکون کا سانس لیجئے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بولے بتائیے کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے نزدیک عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نبی کا یہ فرمان عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، یہ تو آپ لوگوں نے فرق کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا مطلب کوئی فرق نہیں، پکا؟ بولے کوئی فرق نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی مرد کے بال لمبے ہوں اور وہ جوڑا باندھ لے تو نماز ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی، ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی لمبے بال والا جوڑا نہ باندھے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا عورت کی ہوگی؟ بولے ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں، بولے ایک فرق ہے، ایک ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی مرد اگر ننگے سر نماز پڑھے، تو پڑھتے نہیں لوگ ننگے سر نماز، یہ تو جان بوجھ کے ٹوپی نکالتے، اتنے بڑے منحوس ہے، ان کو ہر چیز بوجھا لگتی ہے، یہ پکے گدھے ہیں۔ یہ ہم کو بولتے ہیں مقلد مانے جانور، تقلید مانے پٹا، مقلد مانے جانور، لیکن ان سے بڑا کوئی جانور نہیں۔ آپ دیکھو گدھا بالکل سیدھا کھڑے رہیں گا، لیکن جیسے ہی 50 کلو کی بوری ڈالو اس کی ٹانگ ایسے چر جائیں گے۔ یہ غیر مقلد بازار میں ایک دم سیدھا چلتا ہے، لیکن جیسی نماز کا بوجھا اس پہ آتا ٹانگ چر جاتی ہے۔ گدھے کے پیٹھ پہ آپ کتنا بھی بوجھا رکھو اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے سر پہ ایک چھٹاک بھر کا رومال رکھو ایسے جھٹک دے گا۔ غیر مقلد کے سر پہ ٹوپی رکھو فوراً جھٹک دے گا، اتنا بڑا کم بخت ہے ٹوپی نہیں پہنے گا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مرد اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے؟ بولے ہو جائے گی نماز۔ اور میں نے کہا عورت پڑھے گی؟ تو بولے بالکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ابھی تو 2 فرق ہو، بولے ہاں 2 فرق ہے۔ تو میں نے کہا عورت امام بن سکتی؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا مرد؟ بولے بالکل بن سکتا۔ تو میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں، عورت اذان کہہ سکتی، اقامت کہہ سکتی؟ بولے نہیں۔ جب میں فرق گنواتا گیا تو بیچارے کا حلق سکھا۔ بولے حضرت کام کی بات کیجئے نا، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو میں نے کہا میں یوں تشریف لایا کہ آپ اپنی عورت کو اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولے حضرت میرے پاس تو حدیث ہے۔ تو میں نے کہا لاؤ حدیث۔ تو گئے اندر سے اور ابو داؤد شریف اٹھا کر لائے، تو بولے دیکھو یہ حدیث ہے لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، کہ حضور نے فرمایا کہ حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اوڑھنی نہ اوڑھے۔ تو میں نے کہا حدیث آج سے ہے؟ بولے نہیں 1500 سال سے۔ اور میں نے کہا عورتیں؟ بولے عورتیں بھی تب سے ہے۔ تو میں نے کہا آج ہی تمہارے مگج میں یہ مسئلہ آیا ہے؟ یہ بڑے بڑے محدثین، ائمہ، فقہاء، اجلہ، مفسرین،
یہ بڑے بڑے دین کے جانکار، ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے ڈائریکٹ سمجھ شریف میں کیسے آیا؟ جبریل نازل ہوئے تھے آپ کے پاس، یہ مسئلہ سمجھا کے چلے گئے آپ کو؟ بولے نہیں حضرت اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ارے بھائی کس کی بائک ہے؟ MS02 6551، یہ بائک ہٹا دو، فیشن پرو اپنے میں سے کسی کی ہے؟ آپ کی؟ جائیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی، ہٹا دو بھیا، چابی دے دو۔ تو میں نے ان سے کہا یہ حدیث آج سے ہے کہ نبی کے زمانے سے؟ بولے حدیث تو حضرت پہلے سے ہے، عورتیں بھی پہلے سے ہے، لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا یوں کہو نا سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کی سمجھدانی کو تھوڑا وسیع کیجئے، ابھی اس میں دخول کرتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بات دراصل ایسی ہے کہ اللہ کے حبیب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بچی اگر نماز بغیر اوڑھنی کے پڑھے تو چل جائے گا، چھوٹا لڑکا بغیر ٹوپی کے پڑھے چل جائے گا، اس پہ نماز فرض نہیں نا۔ اچھا بچی کب بالغ ہوتی ہے؟ جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے، ہے نا؟ تو لڑکی وہاں سے بالغ ہوتی، تو نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکی حائزن، کہ یہاں بمانا بالغتن ہے، کہ لڑکی جب جوان ہو جائے تو اس جوان بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ لیکن تم حائزن کا مطلب جسے ابھی حیض آ رہا ہے یہ سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جو اس وجہ سے بڑی ہو چکی، اب اس بڑی بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی۔ بولی اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اتنا بڑا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس سے بھی بڑا مطلب ہے، یہ تو آپ سعودی جا کر اپنے دماغ پہ تالا مار کے وہیں کہیں چابی پھینک کر آئے، اس لیے آپ کے سمجھ شریف میں بات نہیں آ رہی تھی، اب آئی کہ نہیں آئی؟ بولے بہت اچھے سے آئی۔ آئی سمجھ میں بات؟ للو پنجو لوگ قرآن حدیث پڑھیں گے؟ یہ وہ پاکستان کے اندر 10x10 کے کمرے میں بیٹھا وہ منحوس اعظم عالم اسلام، وہ مرزا انجینئر، وہ اچھا قرآن بھی غلط پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کے عزت و جلال کی قسم، اس کے عرش و کرسی کی قسم، میں کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک، نجیس الپادری اور ان جیسے عالمی شہرت یافتہ جو مبلغین ہے جو ویڈیو کی کرامات سے مشہور ہو گئے، ارے دلندرو اسی لیے کہتا ہوں ویڈیو مت بناؤ، جان پھنس جاتی ہے، پھر چھوٹوں گے بھی نہیں۔ ہم کتنا بول کے نکل جاتے، کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ شریف میں آئی؟ تو بات دراصل ایسی ہے کہ یہ تو ویڈیو کی کرامات ہے جو یہ لوگ مشہور ہو گئے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے 10 منٹ بیٹھ سکے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ مدرسے میں داخل ارے چلاؤ مت بھائی، مدرسے میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ 8 سال تک پہلے پڑھتے ہیں صرف 9 بلاغت، ذیشان، ذیجات اور یہ تمام علوم تفسیر، فقہ، اصول فقہ، شمار علوم، 20 قسم کے علوم پڑھے جاتے ہیں، تب جا کر اخیر میں دور حدیث آتی ہے، حدیث کا دور آتا ہے، تب جا کے ہم کو بخاری ہاتھ میں دی جاتی ہے، تب جا کر ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں۔ 8 سال کا درس نظامی پڑھنے کے بعد اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، اور یہ پہلے ہی دن ان کی مسجد میں جانا چالو ہو گیا کہ اسلام 360، ہاں ایسی حلوہ اسلام 360، بخاری پہ عمل کرو۔ ابے بخاری میں تو بغیر پاجامہ پڑھ کے نماز پڑھنے کی بھی حدیث ہے، عمرو ابن سلمہ کی، پوچھو مولانا محمد سے۔ عمرو ابن سلمہ ایک صحابی، یہ کہتے ہم لوگ اتنے غریب تھے، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، میں اسلام لے کر آیا اور میری بستی جو ہے مدینے سے قریب تھی، جب بھی کوئی قافلہ مدینے سے آتا تو ہم اس سے پوچھتے حضور نے کیا بتایا، تو وہ لوگ جو حضور سے سیکھ کر آتے ان سے سیکھ کر میں اور زیادہ یاد کر لیتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا تو ان سے میں نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا، تو ان لوگوں نے کہا حضور نے فرمایا امام اسے بناؤ جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو اتفاق سے مجھے قرآن زیادہ یاد تھا، نماز کا وقت تھا، لوگوں نے مجھے آگے بڑھا دیا، لیکن ایک ہی کرتا تھا لمبا، نیچے پاجامہ شریف تھا نہیں۔ جب میں امام بن گیا، سجدے میں گیا، کرتا اڑ گیا، کولہا نظر آنے لگا، حدیث بخاری کولہا نظر آنے لگا، تو لوگوں نے ہنسی ماری،
کہ دیکھو امام صاحب کا گوشت والا حصہ نظر آ رہا ہے، غریبی کا زمانہ تھا، پھر لوگوں نے پیسہ اکٹھا کر کے مجھے پاجامہ بنایا تو میں اتنا خوش ہوا، کیا عید کی خوشی، عید سے زیادہ خوش ہو گیا۔ تو وہ نماز جو انہوں نے اس حالت میں پڑھائی دہرائی نہیں۔ ان غیر مقلدوں سے کہو جو حدیث کی بات کرتے ہیں کہ گدھو کبھی بغیر پاجامے کی بھی نماز پڑھا کر دو، بغیر ٹوپی کے تو پڑھتے ہی ہے نا، ٹوپی نہیں پہنیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے، دعا ایسا مانگیں گے مجھے مت دے، پیچھے والے کو دے، کچھ ایسا مانگتے، دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے، بتاؤ۔ تو بغیر پاجامے کے بھی پڑھنا سنت ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث پہ عمل کرو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کتنی مثالیں دوں، القصہ مختصر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر اور قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ آپ نے اس دین کو مدون کیا اور آسانی کر دی۔ پھر آپ کے بعد جو فقہا ہوئے، مجتہدین ہوئے مذہب حنفی میں، 9 قید مسائل کو انہوں نے قرآن و سنت کے ذریعے حل کیا۔ آج جو حدیث و قرآن پہ عمل کا دعویٰ کرتے، ان سے موٹا آج کے مسئلے پوچھو نا، مائک کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مساجد میں فین لگانا، RCC کی مسجدیں بنانا، قرآن کو کتابی شکل میں چھاپنا، حج و عمرے کے لیے جہاز سے جانا، اور اسی طریقے سے اعضاء کی پیوند کاری اور اسی طرح اباؤشن کروانا، یہ تمام سلسلہ توالد و تناسل کو بند کروانا، یہ تمام جو آج کے دور کے مسائل ہے، ٹیلی فونک نکاح، جدید بینکاری، شیئر مارکیٹ کے مسائل، دکھا حدیث قرآن سے؟ دکھائے گا؟ ابے مر جائے گا، کتے کے بچے نہیں دکھا پائے گا۔ تجھے مذہب حنفی کا سہارا لینا پڑے گا۔ مذہب حنفی میں ایسے اصول ہے، ایسے ضابطے ہیں کہ فقہی سیمینار میں فقہا ان 9 قید مسائل پر بحث کر کے ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ رہا، سناؤں؟ ایک بہت بڑے علامہ صاحب تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، سیدھا جامعہ سلفیہ سے پڑھ کر تشریف لائے تھے، ایک دیہات کے اندر گئے تقریر کرنے کے لیے۔ اب جب تقریر کرنے گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کے پیٹ میں بڑی آتڑی چھوٹی آتڑی کو کھاتی تھی، یعنی بھوک لگ رہی تھی۔ تو وہ اپنی ایک شاگردہ کے گھر پہ گئے، بولے بیٹا گھر میں کچھ ہے؟ تو شاگردہ نے کہا حضور کچھ نہیں، 1 عدد گلاس دودھ ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ شاگردہ بھی تو اتنی قابل تھی، اردو ایسے ہی بولیں گی، تو حضرت نے کہا لے آؤ۔ تو اب وہ دودھ لے آئی تو اتفاق سے اس میں ایک مچھر گرا ہوا تھا، لنگڑا۔ تو اب حضرت نے اس مچھر کو نکال کر پینا چاہا تو شاگردہ نے روک دیا، کہا نہیں حضرت، پہلے آپ مجھے حدیث دکھائیے کہ دودھ میں اگر مچھر گر جائے تو اسے نکال کر پی سکتے۔ بولے تجھے ایسے موقع پہ حدیث قرآن سوچ رہا ہے؟ یہاں میرا جو ہے پیٹ العلوم عمر و عیار کی زنبیر بنا ہوا ہے زنبیل، اور چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد دخول ہو جائے تو حدیث قرآن کی بات کرے۔ کہا نہیں حضور، آپ تو ہر موقع پہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا رسول اللہ کے طریقے پر کرنا، اور دین میں ہر بات ثابت ہے، تو یہ بھی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ دودھ میں اگر مچھر گر جائے تو اسے نکال کر پی سکتے۔ کہا بیٹا بات دراصل ایسی ہے کہ یہاں حدیث نہیں، ہم لوگ حنفیوں سے مسئلہ لیتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ حدیث میں صرف اور صرف یہ ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گرے تو اسے ڈبا کر نکالو، کیونکہ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈالتی ہے، شفا والا پر نہیں ڈالتی، تو پورا ڈبا کر نکالو تاکہ اس کی بیماری کو، اس کے شفا والا پر اس کی بیماری کے اثر کو ختم کرے۔ حدیث میں تو صرف مکھی کے بارے میں۔ اب یہ مچھر، جگنو، پسو، یہ لائٹ کے کیڑے اگر گرے تو کیا کیا جائے؟ قربان جائیے امام اعظم پر کہ انہوں نے صرف اس حدیث سے تمام مسئلوں کو حل فرمایا کہ اصل میں مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا، کہ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ گردش نہیں کرتا ہے، ایسا ہی خون مچھر کی رگوں میں بھی ہے، ایسا ہی خون جگنو اور یہ لائٹ کے کیڑوں اور کھیت کے اندر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں بھی ہے۔ تو آپ نے مکھی پر قیاس کرتے ہوئے تمام مسئلے کو حل فرمایا۔ اب حدیث تو مچھر کے بارے میں صراحت کے ساتھ تھی نہیں، لیکن محقق صاحب نے یہاں پر دودھ پینے کے چکر پہ مذہب حنفی پہ عمل کر لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر قربان جائیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی ماں نے ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند نہیں پیدا کیا۔ کتنا بڑا عقل مند معلوم ہے؟ کتنا بڑا عقل مند؟ عرب میں کوفہ میں ایک عورت کو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مردہ ایک زندہ۔ اب کیا کیا جائے؟ مردے کے ساتھ زندے کو دفنایا جائے یا کاٹ کے الگ کیا جائے؟ کاٹا جائے گا تو مردے کو تکلیف دینا حرام ہے حدیث پاک میں۔ تمام علماء کے پاس وہ عورت گئی مسئلہ لے کے، کسی کے پاس حل نہیں۔ فقیہ اعظم عراق، امام المحدثین، سراج الائمہ،
سلطان المحدثین سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تو آپ فرماتے ہیں کام کرو کہ ذرا سی مٹی کھود کے وہاں مردے بچے کو دفن کر دو اور زندہ کو اوپر رکھو، ماں جا کر روزانہ اسے دودھ پلاتی رہے زندے کو، تو مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ مردے کو گلا دیتی ہے، زندہ اپنے آپ اس سے جدا ہو جائے گا، زندہ اپنے آپ اس سے جدا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ امام آپ کے بارگاہ میں ایک حجام آتا تھا، وہ حجام کیا کرتا تھا؟ جب آپ کے بال تراشتا تھا تو آپ نے فرمایا سفید بال اکھاڑو، تو اس نے کہا نہیں حضور، سفید بال اکھاڑنے سے زیادہ بال پیدا ہوتے ہیں سفید، تو آپ نے فرمایا ایک کام کر کالے اکھاڑ، پھر کالے زیادہ پیدا ہوں گے۔ جو اپنے قیاس سے، اپنی حاضر جوابی سے، اپنے علم کلام سے اچھوں کو لاجواب کر دے، اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ جس نے 55 حج ادا فرمائے، 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جو مسلسل روزے رکھتا، گھر سے کھانا لے کر آتے، گھر والوں کو لگتا کہ شاید دکان پہ کھاتے ہوں گے، کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر وغیرہ کو کھلا دیتے، دن بھر روزہ رکھتے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پڑوس کا یہودی بچہ کہتا اے میرے باپ، کہتا بیٹا وہ درخت نہیں تھا، مسلمانوں کا امام تھا جو رات بھر اپنے رب کے حضور کھڑے رہ کر گریہ و زاری کرتا تھا، اپنے رب کو مناتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ایسا عابد ہو، ایسا زاہد ہو، ایسا متقی ہو کہ بوقت وفات آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا، آپ کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی ہونے کی روایت درست نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ 5 کروڑ روپے ہے جو لوگوں نے میرے پاس رکھے ہیں، میرے جانے کے بعد اسے جن جن کی امانت ہو انہیں دے دینا۔ ذرا غور کرو، آج کا یہ گوگل کا مقلد، اسے اگر 5000 روپے دیے جائیں تو وصول کرنے کے لیے 4 آدمی لے جانے پڑتے ہیں۔ اس دور میں 5 کروڑ کی امانت لوگ جن کے پاس رکھتے تھے، جو لوگوں کی دنیاوی امانتوں میں گھپلا نہیں کرتا تھا، وہ دین میں گھپلا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو امام باقر سے بھی آپ کی جب بات ہوئی، امام باقر سے روضہ رسول کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا ابو حنیفہ تو اور تیری فقہ دونوں لاجواب ہے۔ ان کے بیٹے امام جعفر جب آپ ان کی بارگاہ میں آ کر گئے، کسی نے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ امام جعفر فرماتے ہیں افسوس تیری قسمت پر کہ تو عراق کے سب سے بڑے عالم ابو حنیفہ کو نہیں جانتا۔ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ جب امام اعظم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم آگے بڑھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کے نور سے پہچانا، آپ کی نشانی قرآن میں ہے تراہم رکعا سجدا، کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے چہرے کے نور سے پہچانا کہ عراق کے سب سے بڑے عالم نعمان ابن ثابت آپ ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم کے ذہانت کے، امانت داری کے، دیانت داری کے، سیانت داری کے، صوم و صلات کے، تقوی کے، تجارت میں صداقت کے، اور آپ کے تفقہ فی الدین کے، دین میں غامض دلائل کے، حدیث و قرآن سے نتائج نکالنے کے اگر میں واقعات سناؤں، یہ ایک رات نہیں ہزاروں راتیں ناکافی۔ افسوس کہ شعبان کا مہینہ گزرتا ہے لیکن کسی سنی تنظیم کی جانب سے امام اعظم کے نام سے جلسہ نہیں ہوتا ہے، امام اعظم کے نام سے مدرسے نہیں ہے، امام اعظم کے نام سے تحریکیں نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر مجلس ہو بھی، ایک صاحب نے مجھے اس دن میسج کیا کہ میں نے امام اعظم کی محفل رکھی تھی، ایک صاحب آ کے بھلتے پیر صاحب کی شان میں تقریر کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ضرورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ بتانے کی، جس طرح رد تفضیلیت، رد شیعت، رد مولائیت، نام نہاد مولائیت کا رد ہو رہا ہے، یہ غیر مقلدیت کا بھی رد ہونا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کون۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ جمعہ کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے صحابہ کو سکھایا اور ان قریب نبی ان کو بھی سکھائیں گے جو ابھی آ کر ملے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخرینہ سے مراد کون ہے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی آ کر ملے بھی نہیں۔ تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلمان فارسی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آخرین من
تو اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لو کانت دین عند ثریا، جب دین لوگوں سے اٹھ کر ساتوں آسمان کے پرے ثریا ستارے کے پاس جائیں گا۔ مسلم کے الفاظ ہے، لو کان العلم عند ثریا، جب علم دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارے کے پاس جائیں گا۔ مسند امام احمد کے الفاظ ہیں، لو کان الایمان عند ثریا، جب لوگوں سے دین نکل کر ثریا ستارے کے پاس جائیں گا، علم ایمان دین تینوں، علم ایمان دین، تو اس کی قوم کا ایک شخص ہوگا جو وہاں سے لے کر آئے گا اور لوگوں میں اسے عام کر دے گا۔ خدا کی قسم، امام جلال الدین سیوطی تمہیض الصحیفہ میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں جس کی بشارت ہے وہ حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہر دور میں امام اعظم پہ کام شوافے نے کیا، احناف نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ حنفی آج بھی دنیا میں 80% ہے۔ علامہ شکیب ارسلان نے 1908 کے اندر جب پورے عالم اسلام کی جنگڑنا ہوئی تھی، مردم شماری، تو بتایا شیعہ کتنے پرسنٹ ہے، زیدی کتنے پرسنٹ ہے، اثنا عشری کتنے پرسنٹ ہے، نصیری کتنے پرسنٹ ہے، اہل السنہ کتنے پرسنٹ ہے، اہل السنہ میں حنفی، احناف، شوافے، مالکیہ، حنابلہ کتنے پرسنٹ ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد حنفیوں کی بتائی ہے، 80% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، میں آپ سب مقلد، ہمارے پیر سرکار تاج الشریعہ مقلد، ہمارے مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت ان کے مقلد۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث اور امام اعظم کا قول ٹکرائے تو صحیح حدیث کو چھوڑ دو، امام اعظم کے قول پہ عمل کرو۔ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے سامنے تو ایک صحیح حدیث ہے نا، امام نے اس سے بھی زیادہ صحیح حدیث سے مسئلہ بیان کیا، اس سے بھی زیادہ۔ اس کی تفصیل میں پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا، اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ ہو تو مجھے بذریعہ فون سوال پوچھ سکتا ہے۔ خواجہ اعظم جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، وہ امام اعظم کے غلاموں میں اور مقلدوں میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجوری رحمہ اللہ، یہ حضرت امام اعظم کے مقلدوں میں ہے۔ کبار اولیاء حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی امام اعظم کے مقلدوں میں ہے۔ ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا، حدیث کا علم جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ جب قرآن میں اللہ فرماتا کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلائیں گے۔ جب اعلان ہوگا اے حنفیوں آ جاؤ، ہمارے کلیجے فخر سے پھول جائیں گے کہ ہمیں اپنے امام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بلایا جائے گا۔ ذکر کرو امام اعظم کا، محفلیں رکھا کرو امام اعظم۔ یہ سید عیسیٰ جن کا مکان ہے، یہ میرا شاگرد خاص ہے، اس نے جو حنفی مشن بنایا ہے، الحمدللہ جب سے میرے رابطے میں ہے، امام اعظم کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ہر سنی کو، ہر عالم کو کرنا چاہیے۔ ارے وہ عالم کیسا جو بغیر فقہ حنفی پڑھے عالم بن جائے، بغیر فقہ حنفی پڑھے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے، فقہ حنفی پڑھنے کے بعد ہی عالم بنے گا۔ تو امام اعظم کا احسان یہ ہے، ہماری نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، بیع ہو، شفا ہو، عدت کے مسائل ہو، حج و زیارت کے مسائل ہو، ہر مسئلے میں فقہ حنفی سے مدد لینی پڑے گی۔ کیا ہے فقہ حنفی؟ یہ قانون شریعت، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، وقایہ، ہدایہ، اور یہ بڑی بڑی کتاب عالمگیری، در مختار وغیرہ وغیرہ، یہ سب مذہب حنفی کی کتابیں ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ محفل پاک سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے تھی۔ امام اعظم کی ذات بہت بڑی ہے، ہجری 80 میں آپ پیدا ہوئے، 70 صحابہ کی لگ بھگ آپ نے زیارت فرمائی ہے، ہجری 150 میں آپ کا وصال ہوا، آپ کو دنیا سے جا کے 1295 سال مکمل ہو، 1295 سال۔ اور انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ سال آئندہ سے جب 2 شعبان المعظم آئیں گی، ہم ضرور اپنے امام کا یوم منائیں گے، اور ماہ شعبان میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کی مرقد کو پر نور فرمائے، بقع نور بنائے، کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین میں آسانی فرمائی ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، پھر کبھی آپ دیکھو، امام اعظم کے ذہانت سے متعلق ہمارے شاداب بھائی کہہ رہے ہیں وہ واقعہ یاد ہو تو بتائیے۔ الحمدللہ یاد ہے۔
امام اعظم کی ذہانت کے ایک قصہ نہیں، اتنے قصے ہیں کہ میری نیٹ پہ جو کتابیں ہیں، ایک عدد رسالہ میں نے بھی لکھا ہے، 100 قصے امام اعظم کے ذہانت کے، اس میں یہ واقعہ میں نے بھی لکھا ہے۔ 33 عدد کتابیں میری رد غیر مقلدیت پہ۔ یہ تو اب ذرا میں نے اپنے توپ کا رخ جو ہے شیعت کی طرف کیا ہے، ورنہ میری پہچان ہی رد غیر مقلدیت سے۔ اور بڑا بڑا ڈوس ان کو میں ہی دیتا قاعدے۔ ہاں، اور یہ جتنے بقرات ہیں یہ جو لوگوں کے سامنے پھڑ پھڑاتے، ہم کو معلوم ہے یہ غبارہ سوئی چبا دوں گا تو پوری ہوا نکل جائے گی۔ وہ سنا ہوگا نا، ایک مچھر تھا حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہا حضرت کچھ کرو، بولے کیا کروں؟ بولے کمبخت ہوا چلتی تو پورا قبیلہ بکھر جاتا، ماں ہندوستان پہنچ جاتی، باپ پاکستان پہنچ جاتا، بھائی افغانستان پہنچ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا تو ہوا کے خلاف مقدمہ لکھانے آیا؟ بولے جی حضور۔ تو آپ نے کہا رک میں ہوا کو بلاتا ہوں۔ بولے پکا بلائیں گے؟ بولے بالکل بلانا پڑے گا، اب دعویٰ تیرا ہے تو جس کے اوپر دعویٰ کیا اس کو تو بلانا پڑے گا۔ بولے ایک کام کرو، میرا مقدمہ واپس دے دو، کیونکہ اس کو معلوم ہے جب ہوا آئیں گی تو یہ رکے گا نہیں۔ سیدھی بات ہے نا۔ تو یہ جتنے پھڑپھڑانے والے جب یہ پھڑپھڑائے تو ان کو بولنا ٹھیک ہے، کلیم حنفی کو بلاتا ہوں۔ جی، امام اعظم کے ذہانت کے قصے، اللہ اللہ۔ کوفہ میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو بلایا، یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ ذہانت پر امام اعظم کی دلالت کرتا ہے۔ کہا دیکھ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک کام کر، میرے پاس کچھ مال ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، جب بچے بڑے ہو جائیں میں تو نہیں رہوں گا، تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا۔ مال تو بہت زیادہ تھا، اب یہ بیچارہ مر گیا، مرنے کے بعد بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک عرصے کے بعد بچے جوان ہوئے، تو بچے گئے، کہا چچا جان ابا نے جو مال آپ کو دیا تھا وہ بہت تھا، جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، کام کرو واپس دے دو۔ بولے ٹھیک ہے۔ کتنے بچے؟ 2 بچے، اے لو 5-5 روپے۔ تو بچوں نے کہا چچا یہ کیا بات ہوئی، ابا نے تو بہت مال دیا تھا۔ نہیں، بولے تمہارے ابا کی وصیت ہے جو تیرا جی چاہے وہ دینا، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں 5-5 روپے دوں۔ تو بچوں نے تو بڑے پریشان ہو گئے، امام اوزاعی کے پاس گئے، بہت بڑے امام ہیں، امام ابن سیرین، جن کو 500 صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ بھی مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ بولے صحیح ہے، تقسیم صحیح ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اور رفع دین کی حدیث کا، یہ فاتحہ خلف الامام کی حدیث کا یہ انکار کرتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ثقہ ہے، اور غیر مقلد ان کا بہت نام لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا انصاف صحیح ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے بڑے محدثین، کبار علماء اور فقہاء کے بارگاہ میں جب بچے گئے، کہیں سے انصاف نہیں ملا، تو کسی نے کہا ایک کام کرو، تھوڑا ابو حنیفہ کی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو بچوں نے کہا جب اتنے بڑے بڑوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، حسن بصری بصرہ کے اندر جو حضرت علی کے صحابی اور جن پر خود امام اعظم اعتماد کرتے، ہم نے کئی ذریعوں سے وہاں تک مسئلہ پہنچایا تو سب کہہ رہے ہیں انصاف برابر ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ جاؤ تو، اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، با دلے ناخواستہ یہ دونوں بچے، عصر کے بعد امام اعظم کی فقہی مجلس لگتی تھی، تو امام اعظم کے پاس مسئلہ ہے، تو امام صاحب نے اپنے 40 فقہاء اور مجتہدین شاگردوں کے سامنے رکھا، تو سب نے کہا حضرت اس کا دینا صحیح ہے، اس نے جو تقسیم کیا وہ صحیح ہے، 5-5 روپے جو دیے ہیں، 5-5 دینار، وہ بالکل صحیح ہے۔ تو کہا حضور آپ کیا فرماتے؟ امام اعظم اللہ 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 فرمایا خلیفہ کے پاس مسئلہ لے کر جاؤ، اور مجھے وہاں کل بلاؤ۔ اب خلیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ گیا، عباسی خلیفہ، امام اعظم نے اموی اور عباسی دونوں دور پائے، اور دونوں بادشاہوں نے امام اعظم پہ ظلم کیا، کیوں معلوم ہے؟ عالم اسلام کا جج بن جاؤ، امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا، کتے کے بچے غیر مقلد کہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے مذہب حنفی پھیلا ہے، اگر امام اعظم چاہتے تو قاضی القضات بن جاتے، یہ دور الگ ہے، وہ دور الگ تھا، آپ عہدوں سے دور بھاگتے تھے، آپ کو اس بنا پہ جیل میں ڈالا گیا، زہر دیا گیا۔ خیر آپ جب وہاں گئے، خلیفہ کی بارگاہ میں تمام بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، اس شخص کو لایا گیا، بچوں کو لایا گیا، کہا وصیت نامہ پڑھ کے سنا، اوریجنل وصیت نامہ۔ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، میرے دوست، میرے یہ 2 عدد بچے ہیں، اور یہ میرا جو بھی مال و دولت ہے، سونا چاندی اشرفیہ وغیرہ، یہ رکھ لے، اور جب یہ بڑے ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے ان کو دے دینا۔
تو اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو 5-5 روپے دوں، اور یہ بالکل صحیح انصاف ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا ٹھیک، قاضی نے بھی کہا ٹھیک، سب نے کہا ٹھیک۔ پھر سب نے کہا ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹوٹل مال کتنا ہے؟ تو پورا مال لایا گیا۔ تو کہا تو نے اس میں سے کتنا دیا؟ بولے یہ 5 روپے اور یہ پورا ٹوٹل مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کر، وہ جو 10 روپے ہے نا 5-5 روپے وہ تو رکھ، یہ پورا مال ان کو دے۔ تو بولے ایسا کیسے؟ یہ تو انصاف غلط ہے۔ سارے علماء، عراق کے تمام فقہا، حتیٰ کہ بصرہ اور کوفہ کے بڑے بڑے محدثین اور فقہا نے کہا میرا انصاف صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وصیت میں کیا لکھا ہے؟ جو تیرا جی چاہے۔ تو تیرے جی نے کیا چاہا؟ یہ اتنا سارا مال۔ تو جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے، جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے۔ تو ان کو جو دے رہا وہ تیرا جی تھوڑی چاہ رہا، تیرا جی تو اتنا سارا چاہ رہا۔ اللہ اکبر، ارے باپ زندہ باد، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون سا؟ نہیں وہ میرے ذہن میں نہیں، الہی خیر کردہ۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انگشت بدندہ رہ گئے، خدا کی قسم۔ اسی لیے میں نے کہا جو عقل دنیا کی انتہا ہے، وجود کی تیرے ابتدا ہے، وجود کی تیرے ابتدا ہے۔ خدا کی قسم کرے بخاری بھی فخر جن پر بنا ہے ان راویوں کے سر پر، تمہاری تقلید ہی کا صحرا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ امام اعظم ہے۔ کیسا اللہ اوپر کہاں دماغ پہنچ گیا کہ جہاں اچھے اچھوں کا دماغ نہ پہنچے۔ بیچارہ 10 روپیہ لیا اور خاموشی سے گھر چلا گیا اور سارا کے سارا مال بچوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امام کا مجھے مقلد بنایا، آپ کو مقلد بنایا۔ فخر کیجئے۔ اور اس زمانے میں ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا۔ ہم حنفی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے، دیوبندی بھی حنفی بنتے، ان کی ٹھکائی پھر کبھی کروں گا۔ آج کی نشست میں سارا کے سارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق حنفی ہیں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہم نے سرکار امام اعظم کو پہچانا۔ انشاءاللہ مرتے دم تک محمدی، سنی، حنفی، قادری، بریلوی ہیں، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس پہ قائم رکھیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی ہوئی ہو، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سب سے خطاب کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔